بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت سے قیامت والے دن سب سے پہلا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا کے جبار اور متکبر لوگ دنیا کی اس تباہی کے بعد ایک لمبا عرصے خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا، اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی ہے۔ پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے گوشت پشت چڑھ جائے گا۔ اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوگا جس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ فرداً فرداً ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہدائے کرام اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ اس دن کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چنٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرا جائیں گی، اور ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس دن اتنا وحشتناک عالم ہوگا کہ کوئی غمسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان کو اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہدائے کرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہو مر گیا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مر گیا وہ اسی شراب پیتا ہوا اٹھایا جائے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلیں کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا۔ سبھی لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چنٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں کے تلے رونتے جاتے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان اپنے عائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے، اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان حشر پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر 1 شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2، اور کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوگی،
اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو سانس لینے کی جرت نہ ہوگی۔ اس دن ہر یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائیں گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کو پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ناظرین، میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی اور جو سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جائے گا اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے قائد اور اعمال کے مطابق اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے۔ حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سالہ ہوگا اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت۔ دن کا کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آپ کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ اس دن حساب کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس سے اپنے لیے سفارش کا کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی وہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے کہ دوستو، ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام تک پہنچا دیا جائے گا جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں جب اپنی محبوب کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھیں گے تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ پلیز لائک کا ویڈیو۔ ناظرین، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی معیشت میں میدان حشر میں نزول جلال فرمائے گا اور جلوہ افروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کنار پر کھڑے ہوں گے اور 8 فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم و شان عدالت قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان والوں کے سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام کرتوت سامنے آ جائیں گے، اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی،
اور اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو نعمہ اعمال دکھائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو، اور اس دن مشرکین اور کفار کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی۔ حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور تمام کفار اور مشرکین کہیں گے کہ اے کاش ہمیں اپنا نامہ اعمال دیا جاتا، اور کاش کہ میں یہ نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال اور حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے، ہائے ہماری کمبختی، یہ نامہ اعمال ایسا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ لکھا ہو۔ ناظرین، نامہ اعمال کی اس تقسیم کاری کے بعد سوال جواب کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کیا تھا کہ نہیں، پھر شوہر کے متعلق سوال ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان جو قلب و جگر کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں عام مسلمانوں سے خواہ مرد ہو یا عورت، سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ قیامت کا جو دن جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلا سوال حساب نماز کا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر اس میں گڑبڑ ہوئی تو دوسرے اعمال میں بھی گڑبڑ ہی ہوگی۔ عورتیں نماز بھی کوتاہی سے پڑھتی ہیں، نئی عمر کی جوان عورتوں کو نماز چھوڑ دیتی ہیں، کچھ تو بہانہ بناتی ہیں کہ کپڑے بچوں کے پیشاب سے ناپاک ہیں۔ افسوس کہ یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چلیں گے، جب سزا ملے گی تب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر کی سے ہی پابندی بنائیں۔ کم عمر کی عادت اور پابندی کا اثر پوری عمر باقی رہتا ہے۔ فرائض شرعیہ کے مطابق عورتوں سے شوہر کے حقوق اور ان کی خدمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج کل کے دور کی وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں، آفس دفتر وغیرہ میں کام کرتی ہیں، وہ شوہر کی خدمت میں کوتاہی کرتی ہیں، ایسی عورتوں سے کھانے تک کی سہولت نہیں ملتی۔ ایسی کوتاہی کل قیامت میں قابل گرفت ہوگی۔ ناظرین، جب یہ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے اس کے حقوق کے متعلق سوال ہو جائیں گے، تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا، اور میزان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور حجت کو قائم کرنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے۔ اس دن جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے وہ جہنم میں۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔